ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دعا سکھائی ہے، اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلال الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری مسلم میں ہے۔ خدایا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کالہائی سے، قرض کے بوجھ سے، اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کر جتنا کر سکے کہ تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ سائے کی طرف ہٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں۔ قبلہ بالغہ کی ایک خاتون حضرت مجیبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک بار میرے ابا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور دین کی کچھ اہم باتیں معلوم کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر ایک سال کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی انہیں بالکل نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بالکل نہیں پہچان سکے، تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا، میں قبلہ باہلہ کا ایک فرد ہوں، پچھلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ پچھلے سال جب آئے تھے تب تو تمہاری شکل و صورت اور حالت بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں اس وقت سے اب تک برابر روزے رکھ رہا ہوں، صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے خواہ مخواہ اپنے کو عذاب میں ڈالا اور اپنی صحت برباد کر ڈالی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان میں روزے بھر کے رکھو، اور اس کے علاوہ وہ ہر مہینے ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور اضافہ فرمائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ہر سال محرم کے مہینے میں بھی روزے رکھو اور چھوڑ دو ایسا ہی ہر سال کرو۔ یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، انہیں ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ رجب، شوال، قعدہ اور ذوالحج میں روزے رکھا کرو اور کسی سال ناگا بھی کر دیا کرو۔ اوے نیرو